تو خطابت بعض لوگوں میں وہبی ہوتی ہے، اور جن کو موہبہ کے طور پر وہبی طور پر خطابت حاصل نہ ہو، ان کو اس کے لیے محنت اور کوشش کر کے اس فن کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ تو تقریباً ہم سب کی مثال حضرت مولانا شبیر کشمیری صاحب بڑے خطیب ہیں، تشریف فرما ہیں، مولانا ظہیر صاحب بھی بڑے خطیب ہیں، لیکن میں اپنی اور آپ طلباء کی مثال دیتا ہوں کہ ہم میں اکثریت وہ ہے کہ جن کو محنت کر کے یہ فن حاصل کرنا پڑے گا، اس پر محنت کرنا پڑے گی تاکہ ہم بہتر انداز سے اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھ سکیں، بہتر انداز سے لوگوں کو بات سمجھا سکیں۔ فن خطابت ہمارے اندر کیسے آئے؟ فن خطابت کے لیے جہاں ایک تو صلاحیت ہم طلباء میں آج کل دیکھتے ہیں کہ وہ اچھے تسلسل سے بولنے کو خطابت سمجھتے ہیں، یقیناً یہ بھی اس کا ایک لازمہ ہے خطابت کے جو بنیادی لوازم ہیں کہ انسان اس کے زبان سے جو الفاظ نکلیں ان پر اس کو کنٹرول ہو، وہ اچھے تسلسل سے بات کر سکے، اگر ترنم سے تقریر کرنی ہے ترنم پر اس کو گرفت ہو، یہ خطابت کے اوصاف ہیں۔ لیکن تسلسل جتنا بھی ہو، ترنم جتنا بھی اچھا ہو، اس کے پیچھے اگر معلومات نہیں ہیں تب بھی وہ خطابت جاندار نہیں ہوگی۔ تو معلومات کے لیے آپ کو اپنے مطالعہ میں وسعت دینی ہوگی۔ مطالعہ درسیات سے ہٹ کر طالب علمی دور ہی میں تاریخ کی کتابیں ہیں، ان کو بھی اپنے مطالعہ میں رکھیں۔ جو ہمارے ادوار تاریخی گزرے ہیں، بنو امیہ، بنو عباس، عثمانی دور ہے، سلاجقہ کا دور ہے، پھر بر صغیر کی تاریخ ہے، اس پر بڑی کتابیں نہیں تو کم سے کم جو مختصر کتابیں ہیں، جیسے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فتوح الہند ہے، اس کو ضرور مطالعہ میں رکھیں۔ چھوٹی سی کتاب ہے، آپ بچے اگر پڑھنا شروع کریں تو 2-3 دن میں اس کو پڑھ لیں گے۔ فتوح الہند کا مطالعہ ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اردو کی خطابت ہے یا عربی، جس زبان کی خطابت پر آپ محنت کر رہے ہیں، اس زبان کے محاورے، ضرب الامثال، کہاوتیں وہ آپ کو یاد ہوں، ان سے آپ کی خطابت میں 4 چاند لگ سکتے ہیں۔